تشریف فرماؤ، سب تک تو میری آواز پہنچی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دا اتھے آنا، مل بیٹھنا اور اہل خانہ دا محفل پاک دا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بیان تو پہلے نا میں ایک شعر پڑھدا ہوندا، اس شعر دے وچ سنن والیاں دی کمپیسٹی دا اندازہ ہو جاندا ہے کہ شاہ جی یہ بیان ادھا گھنٹہ سنن والے نے یا گھنٹہ سنن والے نے یا 1.5 گھنٹہ، اور الحمدللہ سرکار دی نظر عنایت ہے کہ ادھے 1.5 گھنٹے تو بعد ہی جا کے گلا گرم ہوتا ہے، لیکن تسی اگر ذوق انشاءاللہ فرماؤ گے تو میں نے حکم ملیا ہے کہ ادھے گھنٹے دے اندر تسی اپنی گفتگو کمپلیٹ کرنی ہے، تو آپ احباب نے اگر ساتھ دیتا تو ہو سکتا ہے ادھے گھنٹے تو پہلے بھی ختم ہو جائے۔ بہرحال آپ دی محبت جڑی ہے وہ لازمی نال ہونی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر، سبحان اللہ، ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر چہرے وچوں محمد اور آل محمد کا پیار نظر آئے۔ بہت ہی مقدرہ والے لوگوں، عشرت بھائی کہہ رہے سن 11ویں شریف دے حوالہ دے نال میلاد شریف دی محفل ہے، 11ویں شریف دی او میلاد والیاں دے صدقے ہی سانوں ملی ہے، تے او دے متعلق میں چند الفاظ اس طرح کہاں گا کہ اے فیض ہے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی ہے۔ سبحان اللہ، اے 11ویں شریف دے متعلق غوث پاک دے متعلق اللہ والیاں دا ہی فیض ہے کہ اج اسی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اے غوث پاک دی شان ہے کہ چور آندا تے غوث پر کتب بنا دیندے نے، اور جناب اللہ کوئی ڈاکو آندا ہے تے آپ وقت انہوں امام بنا دیندے نے، تو پھر اسی کیوں نہ کہیے اے فیض ہے اللہ والیاں دا، اے فیض ہے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی، اے فیض ہے اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی ہے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے او بھوت دے وچ نہ اڑ دی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی سبحان اللہ دسے گی، میں 5 منٹ بیان کر کے ختم کر دینا ہے۔ جڑی بیڑی سائیاں والی ہے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے او بھور دے وچ نہ اڑدی ہے، اسی منن والے بنیاں دے، اسی منن والے بنیاں دے، اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے، اسی جتھے نعرہ مار دے آ ساڈے سامنے منکر نہیں تک دے۔ تسی دروشی پڑھو، میں اپنا بیان شروع کرا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ماشاءاللہ، مجمع بڑا ٹھیک ہے، گھنٹے دا بیان ہے لیکن ادھا گھنٹہ کریں گے انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بابا سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند پڑھو، السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کاملہ را رہنما، اور اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تی شانہ سب بنیا۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے آپ احباب کو مجھ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند کہہ لیجئے آمین۔ حضرات محترم، دوران خطبہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ورفعنا۔ آسان ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اے محبوب ہم
آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرات محترم، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا تے مبعوث فرمائے، لیکن جڑی شان، جڑا رتبہ، جڑا مقام، جڑی ٹور آمنہ دے لال نو عطا فرمائی ہے، کسی نبی نو عطا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام دی شان ہے۔ میں مکاشفت القلوب دے اندر واقعہ پڑھیا، جدے دیباچے دے اندر واقعہ لکھے کہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے نا میری طرف، امام محمد غزالی، کون امام محمد غزالی نے؟ علماء نے فرمایا انہاں دا نام بھی محمد، انہاں دے باپ دا نام بھی محمد، انہاں دے دادے دا نام بھی محمد رکھا گیا۔ ذرا توجہ فرمانی، ارے محمد نام دیا برکتہ کی نے، محمد نام دی فضیلت کی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر محمد نام دا بندہ ہوئے، فرشتے اس گھر دی رکھوالی کر دے۔ بات سمجھ آئیے تو کہہ سکتے ہو سبحان اللہ۔ فرمایا جس دسترخوان دے محمد نام دا لڑکا، محمد نام دا بندہ بہ کے کھانا کھاوے، فرمایا شیطان اس دسترخوان پہ پھیرا نہیں پاندہ۔ فرمایا محمد نام دیا بڑیاں برکتہ نے، او بروز محشر ہوئے گا، محشر دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا سما ہوئے گا۔ علماء نے فرمایا اے سورج اج کئی میل دور رہ کے جدو گرم ہوندہ ہے نا، زمین تے پاؤں نہیں رکھا جاندہ، فرمایا بروز محشر اے سورج سوا میل تے آگے جناب اللہ آگ برسارا ہوئے گا۔ توجہ میری طرف، فرمایا اے زمین تانبے دی بن جائے گی۔ فرمایا لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کسی دا پسینہ دے گوڑیاں تک ہوئے گا، کسی دا پسینہ دی ناف تک ہوئے گا، کسی دا پسینہ دے سینے تک آ رہا ہوئے گا، کسی دا پسینہ دے گلے نو کراس کر رہا ہوئے گا۔ فرمایا نفسا نفسی دا سما ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفسا نفسی دے سما دے اندر اپنے محبوب نو فرمائے گا یا محمد، فرمایا نفسا نفسی دا سما ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد۔ علماء نے لکھا محمد نام دے جتنے بندے ہونگے نا سارے کھڑے ہو جان گے، یا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ بلند ہونگیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تھانوں تو نہیں سی بلایا، میں اپنے مٹھڑے محمد نو بلایا سی، میں آمنہ دے لال نو بلایا سی، میں صدیق اکبر دے آقا نو بلایا سی، میں فاروق اعظم دے مولا نو بلایا سی، میں عثمان غنی دے ملچہ نو بلایا سی، میں حیدر کرار دے مابا نو بلایا سی۔ لوگ کھڑے ہو جان گے، آکن گے مولا یہ تیرے مٹھڑے محمد دا نام ہی محمد ہے نا، تے ساڑھی مائنے میں ساڑھا نام محمد رکھا۔ پھر دیکھو محمد نام دی فضیلت کی ہوئے گی۔ علماء نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جڑے نام محمد جنہ دنیا تے رکھا ہے نا، آج کھڑے ہو جاؤ، محمد نام دے سارے بندے کھڑے ہو جان گے، میرا رب فرمائے گا جاؤ محمد دے جوڑیاں دا صدقہ تھانوی بخش دیتا ہے۔ اے محمد نام دی فضیلت ہے، جدہ خود نام محمد ہوئے، جدہ والد دا نام محمد ہوئے، جدہ دادا دا نام محمد ہوئے، میں شرع چودھیہ کی ٹورا ہون گیا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خالق کائنات نے نا بہت سارے فرشتے پیدا فرمائے نے، لیکن ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا جس دا قد سر آسمان تو بلند ہو کے عرش مولا دی بلندیاں تک جا رہے ہیں، اور فرمایا وہ دے پاؤں تحت سرا تک جا رہے ہیں۔ ایسا فرشتہ پیدا فرمایا اس فرشتے نے جڑے پر عطا فرمائے، فرمایا وہ پر اگر فرشتہ کھولے، فرمایا مشرق دی بلندیاں تو لے کے مغرب دی بلندیاں تک وہ پر پھیل جاندے نے۔ فرمایا انہاں پرہ دے نال مزید چھوٹے چھوٹے لا تعداد انگنت بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس فرشتے نو پر عطا فرمائے نے۔ فرمایا کہ فرشتے نے عرض کی تھی مولا اسی تیری عبادت کر رہے سی، اتنا قد آور فرشتہ بنانے دا مقصد کیے، ادھا کم کیے۔ فرمایا اس دا کم ایوے کہ جدوں بھی میرے محبوب دا غلام گناہگار ہونے دے باوجود میرے مٹھڑے محمد دے پڑے گا نا درود، اے فرشتہ اس درود نو نور دے تھال دے اندر لے لے، اے فرشتہ اس درود نو نور دے
تھال دے اندر لے لوے گا. ادھر رک کے میں ایک گل کردا جاواں حضرات اپنے عقیدے دے ناز کیتا کرو اور لکھاں شکر ادا کیتا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے تھانوں او عقیدہ عطا فرمایا ہے, تھانوں او نظریہ عطا فرمایا ہے, تھانوں او پیر عطا فرمائے نے, تھانوں او عالم عطا فرمائے نے جنہاں دی لین حضور دے صحابہ دے نال ملتی ہے. فرمایا کہ فرشتہ نور دے تھال دے اندر لے لیندا ہے. میں کیا قربان جائیے جتنے اعمال کیتے جاندے نے نا سارے نامہ اعمال دے اندر لکھے جاندے. ساڈا عقیدہ ہے نا نیک اعمال کرو تے سجے ہاتھ والا, برے اعمال کریے تے کھبے ہاتھ والا. فرمایا کہ جتنے نیک اعمال کیتے جاندے نے نامہ اعمال دے اندر لکھے جاندے نے. نماز پڑھی جاندی ہے نامہ اعمال دے اندر لکھیا جاندا ہے. زکات دیتی جاندی ہے نامہ اعمال دے اندر. حج کیتا جاندا ہے نامہ اعمال دے اندر. روزے رکھے جاندے نے نامہ اعمال دے اندر. میں کہ مولا تیرے محبوب دی شان تے قربان ہو جائیے. مولا جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نامہ اعمال دے اندر جاندے نے, لیکن مٹھے محمد تے جدوں پڑھدے ہیں درود نامہ اعمال دے اندر بھی جاندے تے نور دے تھال دے اندر بھی نامہ اعمال دے اندر بھی جاندے نے نور دے تھال دے اندر. المختصر مولا اے نور دے تھال دے اندر درود لے کے کرتا کیے. فرمایا اے آسمانہ دی پرواز کرنا شروع کر دے. اے آسمانہ دی پرواز, پہلا آسمان کا راز, دوسرا کا راز, تیسرا کا راز, چوتھا کا راز, المختصر ساتواں آسمان کا راز, المختصر عرش کا راز. پھر جناب اگے عالم فرشتہ گاہ آ جاندا ہے, اگے فرشتیاں دا جہان آ جاندا ہے. علماء نے فرمایا کہ اے فرشتہ درود لے کے اتے جا رہے رب دی بارگاہ دے اندر تے ایک فرشتہ روک کے پوچھدا ہے ارے اتنی سپیڈاں کتھے لگیاں نے, اتنی تیزی دے نال کتھے جا رہے ہیں؟ جو ہے نا میری طرف, اتنی تیزی دے نال کتھے جا رہے ہیں؟ او فرشتہ کہندا ہے کہ محبوب دے امتی نے نا پڑھیا ہے درود تے میں رب کول اس درود دا اجر پوچھن جا رہا ہوں. میں رب کول اس درود دا میں رب کول اس درود دا فرشتہ کہندا ہے اللہ تعالی نے اجر مقرر کر دیتا ہے. جڑا ایک میری درود پڑھے او دیاں 10 نیکیاں لکھ دیو, 10 گناہ معاف کر دیو, 10 درجات بلند کر دیو. فرمایا اللہ نے حساب لکھ دیتا, تو لکھ دے. او فرشتہ کہندا ہے میں لکھا تا جے میں او دے عشق نو تول سکا. اونے اتنے پیار نال پڑھیا ہے, اتنی محبت نال پڑھیا ہے, اتنی لجاجت تے عقیدت تے پیار تے فرید نال پڑھیا ہے. میں فرشتہ ہو کے او دے عشق دا پیمانہ نہیں کر سکدا. کہندا اجر میں رب کولوں ہی پوچھن جاواں گا. المختصر فرشتہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر چلا جاندا ہے. توجہ ہے نا, میں شان مصطفیٰ دا تھانوں نقطہ پیش کر کے جا رہا ہاں. علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جدوں فرشتہ جاندا ہے نا تے آ کے عرض کردا ہے مولا تیرے محبوب دے امتی نے پڑھیا ہے درود تے میں اس دا اجر پوچھنا چاہندا. تو جاندا جڑی محبت نال اونے پڑھیا ہے, میں جاندا تو جاندا جتنی محبت نال اونے پڑھیا ہے. فرمایا کہ میں اجر پوچھنا چاہندا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتے جا او میرے نور دے دریا دے اندر ٹبی لا, میرے نور دے دریا دے اندر ٹبی لا, غوطہ لا. فرشتہ حکم دی تعمیل کر کے نور دے دریا دے اندر جاندا ہے, ٹبی لاندا ہے. فرمایا باہر آ جا, فرشتہ باہر آ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او میرے فرشتے او جڑے میں تینوں پر عطا فرمائے نے نا, جڑے مشرق دی بلندیاں تو لے کے مغرب دی بلندیاں تک پھیل جاندے نے, ذرا انہاں پراں نوں کھول, انہاں نوں ہلا, انہاں نوں چھڑکا, انہاں نوں حرکت دے. علماء نے فرمایا جدوں فرشتہ اپنے پراں نوں حرکت دیندا ہے نا انہاں پراں دے وچوں لا تعداد ان گنت بے شمار نور دے قطرے ڈگدے نے. بابا جی پھر نور دے قطرے جدوں ڈگدے نے نا اللہ تعالیٰ انہاں نور دے قطریاں تے فرماندا ہے قم باذنی, قم باذنی, میرے حکم نال کھڑے ہو جاؤ. علماء نے فرمایا جتنے نور دے قطرے ڈگدے نے ایک ایک قطرے چو ایک ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا. ذرا حساب تے لاؤ ذرا تسی کتنے فرشتے پیدا ہون گے. علماء نے فرمایا جدوں فرشتے پیدا ہوندے نے اکھاں دیاں پیپڑیاں کھول دے نے, ویکھدے نے کوئی فرشتہ پہلے آسمان تے عبادت کر رہا ہے, کوئی فرشتہ دوسرے آسمان تے عبادت کر رہا ہے, کوئی فرشتہ تیسرے آسمان تے قیام کر رہا ہے, کوئی فرشتہ چوتھے آسمان تے رکوع دی حالت دے اندر, کوئی فرشتہ پنجویں آسمان تے سجدے دی حالت دے اندر. او سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے جبرائیل اللہ 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 دیا تسبیح کر رہے نے. فرشتے کہندے نے مولا اے سارے فرشتے تیری
عبادت وچ لگے نے سانو کس واسطے پیدا فرمایا ہے اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کر سنی تینو اللہ نے او عقیدہ دیتا ہے فرمایا تین عقیدہ اللہ نے بم برود والا نہیں دیتا دم درود والا عقیدہ عطا فرمایا اے فرشتے جناب اعلیٰ جدو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑے ذمہ کوئی کام نہیں تسا میری کوئی عبادت نہیں کرنی اور کوئی بھی تسبیح و تعلیل نہیں کرنی بس ایک کام تھوڑے ذمہ ہے میرے محبوب دے جس امتی نے میرے محبوب تے پڑھے آئے نا درود قیامت دی صبح تک اسی اس دے واسطے بخشش دی دعا کر دے قیامت دی صبح تک اس واسطے بخشش دی دعا کرتے رہو پھر میں تنوں میسج دے کے جاواں گا اپنا عقیدہ رکھو ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے توجہ ہے نا میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات محمد بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات محمد پہ نعرہ رسالت سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ ذات محمد بلند ہے ذات خدا کے بعد اور میرا عقیدہ اپنے عقیدے کی وضاحت سن لیجئے فرمایا ذات محمد بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ ارے میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پھر سنیے میں ہر انسان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں ہر غوث کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں غوث اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد یوں کہہ لیجئے ارے میں آدم کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد میں آدم کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد میں نوح کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد میں شیش کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد میں یحییٰ کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد میں ابراہیم کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد ارے میں یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ارے لوگوں کل مقری مقامہ میں جناب اعلیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تو میں مصطفیٰ دے مقام دا کی پیمانہ رکھیے کم عقل لوگ جاہل لوگ انپڑھ لوگ جی نبی بھی ساڈے ورگا اسی بھی نبی ورگے نبی دے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ نبی دی بھی 2 اکھاں میریاں بھی 2 اکھاں نبی دے میں کیا پاگلا ذرا غور کر تو جتھے جاویں نحوست پھیل جاندی ہے میرا مٹھا محمد تھوک کھو وچ لگاوے کھو مٹھا میں آخری بات جو بن علامہ عشرت صاحب نے حکم فرمایا مائی حلیمہ دی ڈاچی تسی پڑھنی ہے اور انشاءاللہ تنوں مزہ آئے گا مزہ تا آئے گا جے سر نال دل نال پیار نال پرید نال سنو گے جس پیار نال پرید نال سنو گے تو بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ مختصر علماء نے فرمایا کہ ساڈے حضور دی شان اے وے ساڈے حضور دا مقام اے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس چیز نو نسبت ہو جائے نا نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال توجہ ہے نا جس چیز نو نسبت ہو جائے نا علماء نے فرمایا کہ اس چیز دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جائے میں آسان کردہ جاؤں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر منبر دی نسبت حضور دے نال ہو جائے فرمایا پھر منبر دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہے کہہ دو سبحان اللہ اگر درخت کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے درخت کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہے اگر پہاڑ کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اس پہاڑ کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہے میں مختصر کرتا چلوں آؤ آج سب تو پہلے جنو حضور دے نال نسبت ہوئی نا دنیا اس نسبت دی شخصیت نو مائی حلیمہ کہندی مائی حلیمہ کہندی ہے مائی حلیمہ کون نے المختصر مائی حلیمہ بنو سعد قبیلے دی دائیاں نے
عرب دے اندر رواج سی کہ دائیاں آندیاں سن اور عرب دے اندر جڑے بچے پیدا ہونے مکہ دے اندر انہوں نے لے جانا تازہ آب و ہوا دے اندر انہوں نے پرورش کرنی کہ انہوں نے طریقہ ایک روایت چلنی ہوئی سی علماء نے فرمایا مائی حلیمہ کون سن؟ فرمایا آپ بڑھیاں آخری عمر ڈاچی لاغر کمزور اور فرمایا کہ گھر کا بھی کوئی حال نہیں سی لیکن جنہوں سونے نو اپنے گھر لے گئیاں نے نا انہاں دی ککھاں دی کلی نہیں لئی بلکہ عرش معلیٰ بن گئے فرمایا کہ مائی حلیمہ مختصر کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے شاعر کہندہ توجہ ہے نا میری طرف آپ دی ذرا توجہ نال بہنا ذوق نال بہنا انشاءاللہ شاعر کہندہ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھندی رہندی سی اے میرا علامہ اشرف صاحب نے کہا تھا میں پڑھ رہے ہیں تسی کہو سبحان اللہ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈھندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال غلاندا سی انہوں لنگدی کیویں دھیاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی توجہ ڈاچی دی جڑی مائی سی اودا نام حلیمہ دائی سبحان اللہ اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اودا نام حلیمہ دائی سی آخر چمکے آئی سی پچھو آگے او پچھتائی سی ہر بوہ اس پھٹکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی دردی بنی سوالی سی اودی جھولی پھر بھی کھالی سی جد سارے او پاسے او رہ گئی ہے سرکار دے بوئے اج او بوہ کھلے آئے جتو کھالی کوئی نہ مڑے آئے رحمت کا جھولا جھولے آئے سرکار دا بوہ اج جا گیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا ان لوری آپ سنان دیئے نالے صدقے واری جان دیئے جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے تو شروع کر دیا ایک مائی باہر آئی ہے بوہ کھلے ہے نا سرکار دا ایک مائی باہر آئی ہے دائی وال جاتی پائی ہے انہوں ہتھوں نپ اٹھایا ہے نالے نال سینے لگایا ہے انہوں کہندی ہے تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مکھ دکھاواں میں ساڑے ویڑے او چن چڑے آئے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑے آئے اج جا کے وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا ان لوری آپ سنان دیئے نلے صدقے واری جان دیئے انہوں ساتھیاں جڑی دیگر دائیاں سننا حضرت حلیمہ دے نال آئیاں سن وہ کہنیاں نے کہ اج کئی دن ہو گئے نے حلیمہ اپنے گھروں نہیں نکلی اج کئی دن ہو گئے نے حلیمہ نظر نہیں آئی توجہ میری طرف آخری لمحات حلیمہ نظر نہیں آئی ایک دائی کہن لگی ارے ویکھو دے صحیح اگے حلیمہ دے گھر رات نو دیوا نہیں سی بلدا جب بلدا سی تے کھانے ٹائم روشنی ہونی پھر انیرا ہو جانا ہن رات گزر جاندی ہے روشنی ختم نہیں ہونی میں کیا جلیاں دائیاں تانو کی پتہ ہوئے تسی دنیا دا مال تے دنیا دے لال لے کے آئی ہو حلیمہ اس نو لے آئیے جڑا کائنات نو روشن کرنا شاعر کہتا ہے بنو ساز دیاں جو دائیاں نے اور نشرا کی تھی جاؤ حلیمہ نے پوچھ کے آنی ہے بھاگے بیمار نہ ہوئے شاعر کہتا ہے بنو ساز دیاں جو دائیاں نے رل کول حلیمہ آئیاں نے کہندیاں نے سن پچھن باہر تو آندی نہیں کیوں سانو شکل بھی کھاندی نہیں کتو کھاندی ہے کتو پیندی ہے بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو نہ میں یوں باہر آندیاں نہ تانو شکل بھی کھاندیاں نہ کھاندیاں نہ پیندیاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم حضرات محترم اے سرکار دا منہ چومیا بھوکا لاندیاں نے اور دی وجہ پتہ کی ہے یوسف علیہ السلام امام الانبیاء نہیں میرے نبی دے غلام نے یوسف علیہ السلام کو جڑا حسن ملے ہے نا میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملے ہے حضرت یوسف نو ویکھ کے 3 مہینے خلقت رج سکدی ہے تے مٹھے محمد نو جن نہ ویکھیا قیامت تک انہاں نو بھوکا ہی نہیں لگی حضرات محترم اج اسی اس سونے محمد دا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں میں آخر دے اندر دعا کراں گا خالق کائنات اج دا اہل خانہ دا محفل میلاد دی بزم سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے اور میلاد کی برکتہ تو مالا مال فرمائے حضرات ذرا توجہ کرنی ہے میں آخری بات آخری میسج اپنے پیر خانے دا میسج اپنے پیر دا میسج ہم دے کے جانا چاہتا ہوں اور الحمدللہ ساڈا حق بن گئی کہ اسی نیکی دی دعوت جڑی ہے
اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے۔ حضرات، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے آخری نبی ساڈا عقیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ دے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگے نیکی دی دعوت دا جڑا سلسلہ ہوندا سی نا، اہل ایمان نو نیکی دی طرف لے کے آنا، گناہاں تو بچانا، اے نبی کردے ہوندے سن۔